ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبارئ الخلائق اجمعین العاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین البشیر النذیر وسراج المنیر الطاہر الطاہر الدر الفاخر والبحر الزاخر العلم الظاہر سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الابرار المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنۃ اللہ دائمۃ الابدیۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ایک بار اور مل جل کر بابا سے بلند سلوات پڑھیں حاضرین گرامی قدر قبلہ اجازت ہے یہ آج تمام ہو رہی دوسری مجلس عموماً لوگوں کا مزاج ہے کہ 10 منٹ کے بعد فرش اعظم پر آتے ہیں، لہٰذا اگر گھڑی دیکھیں کہ مولانا نے کتنی دیر پڑھا تو 10 منٹ کے بعد کام کیجیے گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آیا ہے اور روشن کتاب آئی۔ کل کی گفتگو نور پر اور اللہ کے رسول پر تھی، امید ہے آپ کے ذہنوں میں ہوگی۔ پروردگار نے کہا کہ نور آیا، کہاں آیا؟ لوگوں کے درمیان آیا۔ غور کیجیے، بڑی چھوٹی سی آیت، بڑی مختصر سی آیت، چند لفظوں کی آیت، مگر اپنے سینے میں معنی و مفاہیم کا سمندر لیے ہوئے۔ کون آیا؟ نور آیا۔ کہاں سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ کہاں آیا؟ لوگوں کے درمیان آیا۔ کیوں آیا؟ نور بن کر ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ چھوٹی سی آیت مگر کتنے معنی ہوگا۔ اب یہ نور ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ نور ایک وقت آئے گا کہ پردہ کر جائے گا۔ آئیے اگر سب آگے تشریف لائیں گے۔ اب یہ نور ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ پردہ کر جائے گا، اس دنیا سے ظاہری طور پر چلا جائے گا،
تو کتاب جو ہے وہ اکیلی رہ جائے گی۔ قرآن نے اعلان کیا تھا نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اگر کتاب کو بغیر نور کے رکھنا ہوتا تو محمد کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، لہذا محمد جا رہے ہیں تو کوئی ایسا ہو جو محمد جیسا ہو۔ بھائی زین پور میں پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسا ہو جو محمد جیسا ہو، محمد تجھ جیسا نہ ہو، محمد جیسا نور ہو۔ تو ضرورت محسوس ہوئی اللہ کے رسول کو کہ اعلان عام کریں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتیب واحد ہے، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں، وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ یا رسول اللہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، جگہ نور کی خالی ہو رہی ہے، جگہ رسول کی خالی ہو رہی ہے، تو آپ کی جگہ پر کوئی ایسا آئے گا جو آپ جیسا ہو۔ آپ کی جگہ پر آدم بھی نہیں آ سکتے، نوح بھی نہیں آ سکتے، ابراہیم بھی نہیں آ سکتے، موسیٰ بھی نہیں آ سکتے، عیسیٰ بھی نہیں آ سکتے، کوئی نبی نہیں آ سکتا آپ کی جگہ پر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتہ آپ کے جانے کے بعد لوگ کس کس کو اہل بیت میں لے آئیں گے؟ یہ توجہ ہے، تمیدی منزل ہے، کس کس کو لے کر آئیں گے؟ آواز پیغمبر آئے گی، مجھ سے سوال مت کرو، میری زندگی کا مطالعہ کرو اور بغور کرو، تو تمہیں نظر آئے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں فیصلہ کر دیا، میں نے اپنی زندگی میں تمہیں دکھا دیا ہے، فیصلہ کر کے آیا ہوں۔ جب نبی کی زندگی کو ہم نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ دو معجزے تھے۔ میرے ساتھ ہے، ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ دو معجزے تھے، اور دونوں دائمی تھے، دونوں دائمی تھے، بس فرق اتنا تھا ایک سامع تھا دوسرا ناطق تھا، ایک سامع تھا دوسرا ناطق تھا، ایک خاموش تھا دوسرا بولتا ہوا تھا، ایک قلب کے اندر تھا دوسرا قلب کے باہر تھا، ایک علم تھا دوسرا عمل تھا، ایک حکم تھا دوسرا تعلیم تھا، ایک خاموش تھا دوسرا بولتا ہوا تھا، ایک نقش تھا دوسرا نقش تھا، ایک تحریر تھا دوسرا تصویر تھا، ایک قرآن مبین تھا دوسرا امام مبین۔ سلامت رہے بھائی، تعداد بڑی کم دکھ رہی ہے، ایک قرآن مبین تھا، ندیم بھائی مولا سلامت رکھیں، کہ ایک قرآن مبین تھا دوسرا امام مبین تھا، اور خدا کی قسم دونوں معجزے آج تک دنیا کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ توجہ، اگر قرآن اپنی جامعیت و ابدیت و کلیت کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ دنیا ایک سورہ تو کیا ایک آیت کا جواب نہ لا سکی، اسی طرح پیغمبر کے دوسرے معجزے کا جواب بھی دنیا آج تک نہ لا سکی۔ اس کی اعجازات میں سارے اعجاز ہیں۔ اگر قرآن اپنی تفسیر و تشریح کے اعتبار سے معجزہ ہے، اپنی تعبیر و تنزیل کے اعتبار سے معجزہ ہے، اپنے معنی و مفاہیم کے اعتبار سے معجزہ ہے، تو پیغمبر کے دوسرے معجزے کا جواب بھی دنیا آج تک نہ لا سکی۔ اس کی ذات میں سارے اعجاز ہیں، ساری صفتیں ہیں، سارے معجزات ہیں، سارے کمالات ہیں۔ اما اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہو جائے تو ولادت معجزہ ہے، آغوش نبی میں آ جائے تو تلاوت معجزہ۔ آغوش نبی میں آ جائے تو تلاوت معجزہ۔ اگر گہوارے میں کلے اجدر چیرے تو بے خوفی معجزہ۔ اگر میدان میں
لڑے تو شجاعت معجزہ، اگر دوش نبی پر سوار ہو کر بت شکنی کرے تو یہ بلندی معجزہ۔ بھائی میرے ساتھ ہو کہ اگر دوش نبی پر سوار ہو کر بت شکنی کرے تو یہ بلندی معجزہ ہے، اگر عمرو بن عبدوت پر حملہ کرے تو مکمل ایمان بن کر مجسم ایمان معجزہ ہے۔ توجہ، اگر علی خیبر میں ایسی کاری ضرب لگائے کہ طبقات ارض کو الٹنے سے محفوظ رکھنے کے لیے جبرائیل اپنا کانڈا پیش کر دے اور علی ترے خیبر کو تو انگلیوں سے اٹھا کر لشکر اسلام کو پار لگا دے تو ماننا پڑے گا اس کا کرار ہونا، خیر فرار ہونا، مظہر العجائب ہونا معجزہ۔ صلوات پڑھیں محمد سلامت رہو، ساتھ میں سارے صفات۔ روایت ہدیہ کر دوں، نور کی جگہ پر نور آئے گا، رسول کی جگہ پر جانشین رسول آئے گا۔ روایت بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، میں بھی پڑھ کے جاؤں۔ جبرائیل پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ ایک سوال ہے۔ پیغمبر نے کہا بھیا فرماؤ کیا سوال؟ کہ یا رسول اللہ آدم کی خلقت سے 70,000 سال پہلے پیشانی عرش پر ایک نور چمکتا تھا جس کی ہم ملائکہ زیارت کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ ایک مدت بھی وہ نور اب نظر نہیں آتا۔ سنا ہوگا، لطف آئے گا کہ ایک مدت ہوئی وہ نور نظر نہیں آتا۔ پیغمبر نے کہا صحیح جگہ آئے ہو، اور سوال بھی صحیح آدمی سے پوچھا۔ ٹھہرو رکو دکھاتا ہوں۔ وقت گزرا، سامنے سے علی تشریف لائے۔ بولیے گا ذہن اٹھائیے کہ سامنے سے علی تشریف لائے۔ پیغمبر نے کہا علی میرے قریب آ۔ علی قریب آئے، کہا علی مسئلہ حل نہیں ہوا، تھوڑا اور قریب آ۔ علی تھوڑا اور قریب آئے، کہا میری جان علی ابھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، تھوڑا اور قریب آ۔ علی تھوڑا اور قریب آئے، کہا میرے نفس علی جبرائیل کو کچھ دکھانا ہے اور اس کے بعد کچھ بتانا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں کہ جبرائیل کو کچھ دکھانا ہے اس کے بعد کچھ بتانا ہے، تھوڑا اور قریب آ۔ جبرائیل اور قریب آئے، اتنا قریب آئے، اتنا قریب آئے، اتنا قریب آئے کہ پیغمبر نے اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی سے ملا دیا۔ دونوں پیشانیوں کا ملنا تھا، ایک نور نکلا۔ جبرائیل سجدے میں گر پڑے، یا رسول اللہ یہ وہی نور ہے۔ پیغمبر نے کہا اب سمجھ میں آیا، انا وعلی من نور واحد۔ سلامت ہے، اور یہیں تک لانا تھا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ یعنی نور کی جگہ پر نور آئے گا، رسول کی جگہ پر جانشین رسول آئے گا کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں، توجہ آپ نے یہاں تک ساتھ دیا، انشاءاللہ آگے بھی ساتھ دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں علی بہت بڑا شجاع تھا، میں نے کہا تھا۔ علی بہت بڑا بہادر تھا، میں نے کہا تھا۔ بولا علی بہت بڑا لیڈر تھا، میں نے کہا تھا، کوئی شک نہیں۔ شجاعت جہاں دم توڑ دے اس کو علی کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہو وہ علی جو اتنی جنگیں لڑا، کسی سے نہ ڈرا، توجہ کسی سے نہ ڈرا، خیبر خندق سب علی نے
اپنے دم پر، تلوار کے دم پر لڑی، کسی سے نہیں ڈرے۔ میں نے کہا نہیں ڈرے علی؟ کہنے لگے جب کسی کا خوف نہیں تھا علی کو تو 25 سال علی خاموش ہوئے۔ غور کیا دشمن کتنی باریکی سے حملہ کرتا ہے کہ جب 25 سال علی خاموش رہے اور علی کا حق بھی کہہ رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے خوف نہیں کھاتا، وہ تلوار نہیں کھینچ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر علی کا حق نہیں تھا۔ اگر علی کا حق ہوتا تو علی تلوار کھینچتے۔ میرے ساتھ ہیں؟ علی تلوار کھینچتے، نہیں کھینچنا بتا رہا ہے۔ بھیا ایک بار اس پر رومال باندھ دیں، تھوڑا سا سلوات پڑھتے ہو محمد اللہ۔ ایک بار اور سلوات پڑھیں محمد علیہ ہے رومال ہے، ایک بار اور سلوات پڑھیں۔ تو بھیا دیکھو مولوی صاحب کی صورت نظر آئے نہ آئے، مولوی صاحب کی آواز کانوں تک پہنچنی چاہیے کہ صورت سے مطلب نہیں ہے، آواز سے مطلب ہے، لیکن صورت بھی دکھے گی انشاءاللہ کہ ہاں آپ سے ہی ہوا کہ علی کو کسی کا خوف نہیں تھا تو اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں کھینچی؟ اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا جنگجو۔ میں نے کہا بات تو صحیح ہے، تو جواب بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اگر گفتگو کل کا جملہ یاد ہے، بغیر دلیل کے کی جائے تو انسان ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کہا دلیل بھی ہم دیں گے۔ میں نے کہا صحیح ہے، علی کو کسی کا خوف نہیں تھا، کسی کا ڈر علی کو نہیں تھا۔ علی اتنا بہادر تھا کہ جو بھی علی کے سامنے آتا تھا 2 حصوں میں بٹ جاتا تھا۔ بھائی جوانوں وہاں بیٹھے ہو لیکن ذمہ داری وہیں سے پوری کرنا کہ جو بھی علی کے سامنے آتا تھا 2 حصوں میں بٹ جاتا تھا۔ اگر علی تلوار کھینچ لیتے تو علی کے سامنے تھا اسلام، تو اسلام 2 حصوں میں بٹ جاتا، قرآن 2 حصوں میں بٹ جاتا، قبلہ 2 حصوں میں بٹ جاتا، ہوتا کہ نہیں؟ علی اگر تلوار کھینچتے تو علی کا حق زندہ رہتا، نہیں کھینچی ہے اسلام زندہ ہے۔ نہ میرے ساتھ رہیے گا، پہنچاؤں گا اپنی بات کو۔ اگر کھینچ لیتے تو علی کا حق زندہ رہتا، نہیں کھینچی، کیا زندہ ہے؟ اسلام زندہ ہے۔ علی نے اسلام کے لیے ریاضت کی تھی، ہائے 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 ہائے۔ علی نے اسلام کو اپنی انگلی پکڑوا کر چلنا سکھایا تھا۔ بڑے خاموشی ہے بھیا، انگلی پکڑوا کر چلنا سکھایا تھا۔ اور یہ جملہ صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ علی کو اسلام سے بڑی محبت تھی۔ جو ممتا ایک ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت علی کے دل میں اسلام کے لیے تھی۔ سبحان اللہ۔ اس سے کہیں زیادہ محبت علی کے دل میں اسلام کے لیے تھی۔ ثابت کر کے جاؤں گا تلوار والا۔ تاریخ اسلام کا مشہور ترین مقدمہ، بہت بڑا مقدمہ، بچے کو زبانی یاد ہے کہ 2 مائیں تھی، بچہ ایک تھا۔ اس موضوع پر اس سے خوبصورت بات نہیں ہو سکتی۔ حق کہ 2 مائیں تھی، بچہ ایک تھا۔ گھومتا رہا مدینے میں، ٹہلتا رہا، مسئلہ حل کرو کہ 2 مائیں ہیں، بچہ ایک ہے۔ پہنچا نہ جانے کس کس کے در پر، مگر حل نہ کر پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپوں میں اختلاف ہوتا ہے، ماؤں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اور خدا کی قسم وہ کیسے حل کرتے؟ اگر یہ پاکیزہ سماعتیں نہ ہوتی زین پور کی تو یہ جملہ نہ پڑھتا، یہ ممبر کی دین ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ وہ کیسے حل کرتے؟ یہ ماؤں کا مسئلہ تھا، ان کے تو باپوں میں خود اختلاف تھا۔ ان کے تو باپوں میں خود اختلاف تھا، کیسے حل کرتے؟ پہنچا وہاں پر
جہاں پر تمام مشکلات کا حل علی کے در پر آیا. مولا گھر میں بیت الشرف میں کہا قمبر یہ آواز کیسی؟ کہا مولا 2 مائیں ہیں، بچہ ایک ہے، دونوں کا دعویٰ میرا اور میرا. علی نے کہا اچھا 2 مائیں؟ تو بلا کے لاؤ. بڑا مشہور مقدمہ، آپ کو یاد بھی ہوگا. آ گئے، دونوں بیٹھ گئی. علی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولا میرا بچہ. فوراً دوسری، بھیا پہنچ رہی ہے بات، فوراً دوسری میرا بچہ میرا بچہ. علی نے کہا مان جاؤ کسی ایک کا بچہ ہے. کہ مولا میرا بچہ یا میرا بچہ؟ مولا نے کہا مان جاؤ کسی ایک کا بچہ ہے. کہ نہیں مولا میرا بچہ. فوراً دوسری بولی مولا میرا بچہ. قمبر سے کہا مولا نے مسکرا کر قمبر ذرا تلوار لانا، ذرا تلوار لانا. بولنا چاہیے مجمع یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک. اگر صفدر امامی اپنی بات کو پہنچانے میں آپ تک کامیاب رہا ہے تو خدا کی قسم ہر فرد کا بولنا واجب ہے. کہا قمبر ذرا ذوالفقار لانا. قمبر ذوالفقار لائے. دونوں تڑپ گئی، دونوں مچل گئی. کہا مولا بچے کا مقدمہ ہے، تلوار کا کیا کام؟ بھائی علی نے تلوار کیوں نہیں کھینچی تھی یاد رکھیے گا. کہا مولا بچے کا مقدمہ ہے، تلوار کا کیا کام؟ کہا دیکھو تم دونوں مان نہیں رہی ہو، میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے. تلوار سے 2 ٹکڑے کروں گا، آدھا تجھے دوں گا، آدھا تجھے دوں گا. اب جو اصلی ماں تھی تڑپ گئی، کہنے لگی مولا مجھے نہیں چاہیے، اسی کو دے دو. علی نے کہا کیوں تیرا بچہ نہیں ہے؟ کہا مولا بچہ تو میرا ہے مگر کہیں رہے، سلامت رہے. اب سمجھ میں آیا علی نے تلوار کیوں نہیں کھینچی. کہا اسلام کہیں رہے، سلامت. یہاں تو وہ بدل کر کے بولو. سلامت رو، زندہ باد زندہ باد. علی کو اسلام کے کہیں رہنے سے غرض نہیں ہے، علی کو اسلام کے زندہ رہنے سے غرض ہے، زندہ رہنے سے غرض ہے. تلوار نہیں کھینچی، حق دے دیا، خاموش رہے. ایسا نہیں مولا بولے نہیں ہے، جہاں ضرورت پڑی وہاں بولے بھی ہے، مگر مولا کی سننے والا نہیں تھا کوئی. لیکن خدا عادل ہے، خدا عادل ہے. کہ تم نے علی کے حق کو چھین لیا. میں بھی عادل ہوں، اگر میں نے تمہیں دکھا نہ دیا کہ علی حکومت کرتا کیسے ہے تو میں خدا نہیں. 25 سال مولا کو الگ رکھا. 25 سال کے بعد لوگ آ گئے در علی پر، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے. مولا آئیے سنبھالیے. کہا کیوں؟ مولا آپ کا حق ہے. تو 25 سال کے بعد یاد آیا، بڑی دیر میں جاگے. 25 سال کے بعد مولا غلطی ہو گئی، آپ کا حق ہے، سنبھالیے. مولا نے کہا ٹھیک ہے تمہیں 1 شب کی مہلت دیتا ہوں، سنیے گا اور بولیے گا. اگر باقی رہے فیصلے پر تو کل فیصلہ مسجد میں ہوگا. علی کا جملہ ہے، کل فیصلہ مسجد میں ہوگا. علی کہہ سکتے تھے کل فیصلہ میرے گھر میں ہوگا، کہہ سکتے تھے کل فیصلہ میدان میں ہوگا. کیا کہا؟ کل فیصلہ مسجد میں ہوگا. یہ کہہ کے علی نے بتا دیا یاد رکھنا ہم آل محمد کی کوئی بات ہمارے گھر کی نہیں ہوتی ہے، خدا کے گھر کی.
خدا کے گھر کی۔ صبح ہوئی، دروازہ کھلا، دیکھا لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ازبغ ابن نباتہ کہتے ہیں مولا اس عالم میں گھر سے باہر نکلے متعمماً بعمامت رسول اللہ متقلداً بسیف رسول اللہ، اس عالم میں گھر سے باہر آئے کہ نبی کا عمامہ علی کے سر پہ تھا، نبی کی تلوار حمائل کمر میں تھی، نبی کی عبا علی کے دوش پہ تھی، اور نبی کی نالین علی کے پیروں میں تھی، اور رسالت اور امامت کے قدموں سے چلتے ہوئے۔ ارے بھیا زین پور ہے یہ۔ چلتے ہوئے پہنچے مسجد میں۔ ندیم بھائی توجہ، میں یہاں پر ایک بات پڑھ دوں، مولانا تشریف فرما ہے اور منیات زین پور کی سماعتیں بھی بڑی بلند ہے، تاریخ کو آپ کا بغور مطالعہ ہے۔ بعد رسول جو بھی ممبر پر گیا وہ ممبر سے ایک سیڑھی نیچے آیا، سنا ہے نا؟ کیوں؟ کہ احترام نبی میں، احترام نبی میں۔ ان کے بعد جو کوئی آیا اس نے ایک کو بھی، پہلی سیڑھی کو بھی چھوڑا، دوسری کو بھی چھوڑا، اپنی الگ۔ کیوں؟ کہ ان دونوں کے احترام میں۔ اب جو تیسرے آئے انہوں نے کیا؟ پہلی بھی، دوسری بھی اور تیسری بھی اپنا الگ۔ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ پھر اب اس کا وقت آیا جسے انسانوں نے نہیں، مسلمانوں نے نہیں، اللہ نے بنایا تھا۔ اللہ نے بنایا تھا۔ بولیے گا خدا کی قسم، میں بڑی رعایت سے پڑھ رہا ہوں، لفظوں کو بچا بچا کر ہٹو اور بچو والی سمسیا سے گزر رہا ہوں کہ کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں۔ علی رسالت اور امامت کے قدموں سے چلتے ہوئے مسجد میں آئے، ممبر کے قریب پہنچے، علی نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، علی نے دوسرے زینے پر قدم رکھا، علی نے تیسرے زینے پر قدم رکھا۔ مجھے نہیں پتا زین پور والے کیسے سنیں گے۔ علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا، علی نے دوسرے زینے پر قدم رکھا، علی نے تیسرے زینے پر قدم رکھا۔ مجھے ایسا لگا کہ علی نے اس کے سینے پر قدم رکھا، علی نے اس کے سینے پہ قدم رکھا، علی نے اس کے سینے پہ قدم رکھا۔ وہیں جا کر بیٹھ گئے جہاں پر نبی بیٹھتے تھے، اور عین اللہ آنکھ کو اٹھا کر کہتے ہیں جال حق وذاک الوعد۔ جال حق وذاک الباطل۔ نتیجہ دوں گا، میں نے یہ بات پڑھی کیوں ہے۔ حق آیا اور باطل گیا۔ وہ جو نیچے بیٹھے تھے گھبرا گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب مولوی صاحب کوئی ایسی بات پڑھ دیں، یہ ہوتا ہے، کوہنیاں چلتی ہیں، اشارے چلتے ہیں۔ علی جا کر نبی کے مقام پر بیٹھ گئے، آپس میں چین گوئیاں ہونے لگی، ایک دوسرے کو کوہنیاں لگنے لگی کہ علی کو دیکھو نبی کے مقام پر فلاں نے احترام کیا، فلاں نے احترام کیا، فلاں نے احترام کیا۔ یہ جا کر نبی کے مقام پر بیٹھ گئے یا آپس میں بات کر رہے تھے۔ خدا کی قسم اذن اللہ علی، اذن اللہ نے سنا، اذن اللہ علی، علی کے کانوں میں سنا۔ کہا کیا بکتے ہو، کیوں مرتے ہو؟ تم کہتے ہو میں وہاں پر بیٹھا جہاں پر نبی بیٹھتے تھے، تم نے آج تک مجھ علی کو نہیں پہچانا۔ بولنا خدا کی قسم، کہ تم نے آج تک مجھ علی کو نہیں پہچانا۔ تم کہتے ہو میں وہاں بیٹھا جہاں نبی بیٹھتے تھے، یہ لکڑیوں کا بنا ہوا بستر ممبر ہے جس پر میرا نبی جلوہ فغن ہوا کرتا تھا۔ تم نے مجھ علی کو نہیں سمجھا ہے، مجھ علی کے قدم تو مہر نبوت پہ آتے ہیں۔ مہر نبوت پہ آتے ہیں۔
یہ پڑھا کیوں ہے؟ خدا کی قسم یہ پڑھی کیوں ہے بات؟ نہ پڑھتا میں. یہ بتاؤ وکیل کون ہے یہاں پر؟ زین پور میں وکیل ہے؟ ویسے آل محمد کے در سے جو بھی بچہ وابستہ ہوتا ہے وہ وکیل آل محمد بن جاتا ہے. یہ سارے وکیل بیٹھے ہیں. دیکھیے اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، عربی کا مقولہ ہے. اگر مدعی اقرار کر لے، شاید نئی بات ہو تو بولیے گا، تو اس پہ سزا اور جزا لاگو ہوتی ہے. اگر اقرار کر لے کہ میں نے کیا یا نہیں کیا، اقرار العقلاء علی انفسہم جائز. دیکھیے اعتراف کی ہوتی ہیں دو قسمیں. اگر بات پہنچانے میں کامیاب رہا تو اپنی دعاؤں سے جہاں بیٹھے ہیں بول دیجیے گا، نواز دیجیے گا کہ اعتراف کی ہوتی ہے دو قسمیں. ایک ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے عمل سے. ایک ہوتا ہے بھیا کس سے؟ زبان سے. ایک ہوتا ہے عمل سے. ایک ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے عمل سے. مثال کے طور پر میں مسجد سے نکلا، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی نماز پڑھ کر مسجد سے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ صفدر امامی نمازی ہے؟ زبان سے اقرار کیا نا. ایک ہوتا ہے عمل سے. کیا؟ صبح میں دیکھا تو میں مسجد سے نکل رہا ہوں، ظہر میں دیکھا تو مسجد سے نکل رہا ہوں، مغرب میں دیکھا تو مسجد سے نکل رہا ہوں. زبان سے خود نہیں کہا، آپ سمجھ گئے کہ میں کیا ہوں؟ نمازی ہوں. پہنچانے میں کامیاب رہا. اگر قاتل خود کہہ دے میں قاتل ہوں تو پھر سزا. اور اگر پکڑا جائے ہاتھوں میں خون لگا ہو، خنجر ہاتھ میں ہو، مرنے والا سامنے پڑا ہو، اس کا پیٹ پھٹا ہو، تو پتہ چلے گا یہ قاتل ہے. عمل بتا رہا ہے. تو اعتراف کی بولیے گا خدا کی قسم، اعتراف کی ہوتی ہے دو قسمیں. ایک ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے عمل سے. ایک ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے عمل سے. وہ سب نبی کے مقام پر نہ بیٹھ کر عملی اعتراف کرنا چاہتے ہیں. ہم نبی کی جانشینی کے لائق نہیں ہیں. علی بیٹھ کے بتا رہا ہے میں ہی اس کا جانش ہے. علی بیٹھ کے بتا رہا ہے میں ہی اس کا جانشین ہوں، میں ہی اس کا جانشین ہوں. ہم نبی کے مقام پر بیٹھ گئے. لوگوں نے علی کو سمجھا نہیں، جانا نہیں، پہچانا نہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ علی کو لوگوں نے سمجھا نہیں. واقعہ پڑھوں کیسے کیسے لوگ ہیں تاریخ میں. مولا جنگ ثقافت سے پلٹ رہے تھے، لشکر ساتھ میں تھا. راستے میں دریا پڑا. دریا، گھوڑا، اونٹ، لشکر ساتھ میں. اب دریا کو پار کرنا ہے. مولانا تشریف فرما ہے، نجف میں ہے، میرے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، انہی کو دیکھ کے سیکھ رہا ہوں. پوچھئے گا دریا کو پار کرنے کے لیے پرانے زمانے میں جہاں پانی کم گہرا ہوتا تھا، کم رتبہ ہوتا تھا، کم پایا ہوتا تھا، وہاں سے لشکر کو عبور کرایا جاتا تھا. اس کو عربی میں کہتے تھے مغاز. اس کو عربی میں کہتے تھے کیا؟ مغاز. بولو بھیا کیا کہتے تھے عربی میں؟ مغاز. عربی میں کہتے تھے اس کو مغاز. علی کو سمجھا نہیں، پہچانا نہیں. راستے میں دریا پڑ گیا. ایک بدشعور آ گیا مولا کے پاس، کہ یا علی اب کیا کرنا ہے؟ مولا نے اس کو دیکھا غور سے، ایسا لگا جیسے علی کی نگاہیں اسکین کر رہی ہیں. مولا نے اس کو دیکھا، اس کے اوقات کو دیکھا، اس کے مزاج کو دیکھا، کہ اچھا مغاز کرنا کیا ہے؟ علی نے کہا جا پہاڑی پر
اور وہاں جا کے کہنا جلندی مغاز کہاں ہے. بھائی توجہ توجہ توجہ، اہل شعور کے درمیان پڑھ رہا ہوں. جا کے پہاڑی پر کہنا جلندی مغاز کہاں ہے. یہ وہاں سے چلا بڑبڑاتا ہوا، خود کو پتا نہیں ہے پہاڑی پہ بھیج رہے ہیں کہ جلندی مغاز کہاں ہے. بڑبڑاتا ہوا چلا مگر حکم علی تھا. پہنچ گیا پہاڑی پر، آواز دی جلندی مغاز کہاں ہے. جیسے یہاں سناٹا ہے نا، ایسے ہی وہاں سناٹا، بالکل خاموش، کوئی آواز نہیں. پھر آواز دی جلندی مغاز کہاں ہے، کوئی آواز نہیں آئی. تیسری بار پھر آواز دی جلندی مغاز کہاں ہے، کوئی آواز نہیں آئی. پلٹا بڑبڑاتا ہوا، فالتو میں تھکا دیا، پہاڑی پہ بھیج دیا. گرمی اتنی پڑ رہی ہے. پہنچا مولا کے پاس، راستے میں ہی بڑبڑاتا رہا. جب مولا کے پاس پہنچا تو ہاتھوں کو جوڑ لیا. یا علی آواز نہیں آئی کوئی. مولا نے پھر اس کو دیکھا، کہا پھر جا. کیا سمجھا؟ کہا پھر جا. یا علی پھر کہاں؟ پہاڑی پہ بھیج رہا ہوں. تمہیں پہاڑی سے بھاگنے کی بڑی عادت ہے. کہ پہاڑی پہ پھر جا. مولا اب کیا کرنا ہے؟ کہ اب کے جا کے کہنا جلندی مغاز کہاں ہے. جلندی ابن کرکر مغاز کہاں ہے. پہلے جلندی تھا، اب جلندی ابن کرکر مغاز کہاں ہے. خدا کی قسم مشاہد ہو جائے گی. یہ پھر بڑبڑاتا ہوا چلا، پہاڑی پر پہنچا. پہنچنے کے بعد کہا جلندی ابن کرکر مغاز کہاں ہے. جلندی ابن کرکر مغاز. بھیا میری طرف متوجہ ہو جاؤ. جلندی ابن کرکر مغاز کہاں ہے. جیسے ہی اس نے یہ آواز دی نا، ایک بار زمین میں گڑگڑاہٹ ہوئی. جیسے ہی گڑگڑاہٹ ہوئی آواز آئی، کون ہے؟ نا 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 بھیا زین پور ہے یہ. میرے مزاج میں مزاج ملا دیجیے گا، آواز بلند کر دیجیے گا. کہا کون ہے جس نے 3000 سال کے بعد مجھے پکارا ہے. ہائے ہائے ہائے. کہا کون ہے جس نے 3000 سال کے بعد مجھے پکارا ہے. یہ ہڑبڑا گیا، گڑبڑا گیا، پیروں میں لرزہ آ گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کہا وہ علی پوچھ رہے ہیں مغاز کہاں ہے. اب بھی نہیں سمجھا کہ وہ علی پوچھ رہے ہیں مغاز کہاں ہے. آواز آئی تو کون ہے جسے علی کی معرفت نہیں ہے. ارے کہاں بیٹھے ہو؟ تو کون ہے جسے علی کی معرفت نہیں ہے. میں 3000 سال پہلے یہاں سویا تھا، میری ہڈیاں بھی گل چکی ہے، صرف کھوپڑی سلامت بچی ہے. اما تو کون ہے جسے علی کی معرفت نہیں ہے. جس علی کو میرا پتا ہے، کیا اس علی کو مغاز کا پتا نہیں ہوگا؟ ہاتھوں کو بلند کر کے جس علی کو ایسے تھے، ایسے لوگ تھے جو مولا کو ملے. مولا کو بشعور نہیں چاہیے، علی کو شعور والے چاہیے. اور صرف یہ بات داد دینے کے لیے نہیں ہے کہ اس زمانے کا سنا کے جا رہا ہوں. اس زمانے میں بھی علی کو شعور والے چاہیے تھے، آج کے زمانے میں بھی علی کو شعور والے چاہیے. وقت ہے میرے پاس. ہر دور میں علی کو شعور والے لوگ پسند ہیں، مگر علی کو میسر نہیں آئے. میسر ایسے ہی آئے. مولا اب کیا کرنا ہے؟ جبکہ اگر قرآن کو مسلمان غور کر لیں تو علی کی فضیلت کے باب پھوٹے چلے جائیں گے. کبھی کبھی تو قرآن کی کچھ آیتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ آیتیں صرف علی ہی کے لیے نازل ہوئی ہیں. قرآن
علی کے صفات کو بیان کرنے کے لیے جیسے نازل ہوا ہے۔ اور یہ پڑھی لکھی سماعتیں ہیں۔ میرے سامنے ندیم زین پوری تشریف فرما ہے جو پورے ہندوستان میں زین پور کی نمائندگی کر رہا ہے۔ کوئی خطیب، کوئی شاعر، کوئی ذاکر، کوئی واعظ نہیں جو ندیم زین پوری کو نہ جانتا ہو۔ تمہارے حوالے بھیا جملہ کر رہا ہوں کہ قرآن نہیں، اگر مسلمان لفظ قرآن پر غور کر لے تو علی کی فضیلت پتہ چل جائے گی۔ خاموش ہے نا، خاموش ہیں آپ، مجھے پتہ ہے ابھی بات نہیں پہنچی ہے۔ قرآن نہیں، لفظ قرآن اٹھائیے گا قرآن کو جا کے گھر میں۔ اگر ویسے تو الحمدللہ آپ شیعان حیدر کرار ہیں، توفیق تو ہوتی ہوگی، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں قرآن اٹھتا ضرور ہوگا۔ جائیے گا پڑھیے گا، اوپر لکھا ہوگا قرآن، آسان کر دوں، قاف رے الف مدہ نون قرآن۔ مولانا تشریف فرما، اجازت لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، قرآن کا معنی کیا ہے؟ چلو پہنچو ہر مسلک والے کے پاس کہ بھیا قرآن کے معنی کیا ہے؟ مفسر صاحب قرآن کے معنی کیا ہے؟ اہل لغت قرآن کے معنی کیا ہے؟ مورخ صاحب قرآن کے معنی کیا ہے؟ سب نے لکھا قرآن کے معنی ہے وہ کتاب جو پڑھی جا چکی۔ کہاں بیٹھو خدا ہی قسم، قرآن کے معنی ہے وہ کتاب پڑھی جا چکی۔ اما جس کتاب کو پڑھا جا چکا ہو اسے قرآن کہتے ہیں۔ جس کو کتاب کو پڑھا جا چکا ہو اس کو قرآن کہتے ہیں۔ کیا اللہ کو عربی نہیں آتی؟ بھیا گردن ہلا کے نہیں، زبان سے بولیے گا۔ قبر میں گردن نہیں ہلے گی، فرشتے زبان سے سنیں گے، گردن نہیں زبان سے۔ کیا اللہ کو عربی نہیں آتی؟ آتی ہے۔ جو خالق عربی ہو، جو مالک عربی ہو، اللہ سے زیادہ مولویوں کو عربی آتی ہے، اللہ سے زیادہ مفتیوں کو عربی آتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ قرآن کے معنی ہے وہ کتاب جو پڑھی جا چکی۔ اللہ کو نہیں پتا میں جو یہ کتاب نازل کر رہا ہوں اس کے معنی ہے وہ کتاب جو پڑھی جا چکی۔ بھائی ابھی قرآن آیا نہیں ہے تو پھر پڑھا کس نے؟ ہائے 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 بھیا جو جتنا پیچھے بیٹھا ہے اتنی بلند آواز میں بولے، میں بہت اونچا سنتا ہوں۔ ابھی آیا نہیں ہے مگر پڑھی جا چکی۔ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا، یہ کتاب تھی، یہ کتاب تھی، جب آئی محمد نے پڑھی یہ قرآن بن گیا۔ لوگوں نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے بھیا مان لیا تیری بات، مگر مجھے دلیل قرآن سے چاہیے، میں دیتا ہوں تجھے دلیل۔ بولے کیا؟ لا تقرأوا علی الناس علی مقسم ونزلناہ تنزیلا۔ صحیح آیت پڑھی قبلہ؟ وفرقناہ لا تقرأوا علی الناس علی مقسم ونزلناہ تنزیلا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے تیرے اوپر یہ قرآن نازل کیا آہستہ آہستہ۔ ہاں بولو 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 کہ آہستہ آہستہ۔ دوسری آیت پڑھ دوں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو لرأیتہ، تو تم دیکھتے کیا ہوتا؟ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ تو خشیت خداوندی کی وجہ سے قرآن اپنی جگہ، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا یا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا کہا؟ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے، اس کا مطلب یہ ہے جب یہ نازل نہیں ہوا تھا تب بھی قرآن تھا، نازل ہو رہا تھا تب بھی قرآن تھا، نازل ہونے کے بعد بھی قرآن تھا۔ یعنی وہ کتاب جو پڑھی جا چکی۔ کہنے لگے بات تو آپ کی صحیح ہے بھیا، کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں وہ کتاب ہوں
جو نازل ہوتے وقت بھی پڑھی جا چکی تھی. اب مسئلہ کیسے حل ہو؟ میں پہنچ گیا, میری عادت ہے لوگوں کو بیدار کرنے کی. کھٹکھٹایا دروازہ, میں نے کہا حضور قرآن وہ کتاب ہے جو پڑھی جا چکی, میری طرف ہے نا جتنی تمہید آپ کو تھوڑا سا تھکا رہی ہے اتنا نتیجہ آپ کی روح کو شاد کر دے گا. میں نے کہا قرآن وہ کتاب ہے جو پڑھی جا چکی. کہنے لگے بالکل صحیح ہے. تو میں نے کہا پتہ چلا بندے ہوئے دو قسم کے, بولیے گا, بندے ہوئے دو قسم کے, ایک وہ جنہوں نے نازل ہونے کے بعد پڑھا ہے, ایک وہ جنہوں نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا. تو یہ قرآن بنا ہے. جڑیے گا, بولیے گا, دو قسم کے ہوئے. کہنے لگے صحیح ہے. میں نے کہا کون ہے آپ دکھائیے, کیا آپ کے ہاں کوئی ایسا ہے جس نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا ہو؟ ہائے ہائے, نا 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 نا, بولو بولو, آوازوں کو تھوڑا سا بلند کر دو کہ ہے. نہیں, دوسرے کے پاس پہنچ گیا. میں نے حضور بڑے بھائی آپ کیا ہیں؟ نہیں ہے. تیسرے کے ہاں پہنچ گیا. میں نے کہا حضور آپ کے ہاں کوئی ایسا ہے جس نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا ہو؟ کہنے لگے نہیں ہے. میں اٹھ کر چلا آنے لگا. کہنے لگے صفدر امامی ہم سے پوچھ لیا, خود بھی تو بتا کیا تیرے ہاں کوئی ایسا ہے جس نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا ہو؟ ہائے ہائے ہائے, کیا تیرے ہاں کوئی ایسا ہے جس نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا ہو؟ میں نے کہا بالکل ہے, نہ ہوتا تو کبھی سوال نہ کرتا. میں نے کہا ہے. بولے کہا ہے. میں نے کہا چل میرے ساتھ تاریخ کی سیر کر. سب کو اپنے ساتھ میں لیا, پہنچ گیا. کہاں پہنچا؟ مکے میں پہنچا. کب؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. بولیے گا, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. قرآن کو نازل ہونے میں 10 سال ہے. کتنے سال ہے؟ بولو, 10 سال ہے. قرآن نازل نہیں ہوا ہے. 13 رجب ہے, خانہ کعبہ ہے, جمعے کا دن ہے. خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی. آغوش فاطمہ بنت اسد سے آغوش محبت علی آئے. ایک بار نبی نے علی کے چہرے کو دیکھ کر کہا بھائی علی ذرا قرآن کو سنا دے. علی نے سنا دیا. اما سمجھ میں آیا وہ کون ہستیاں تھی جنہوں نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا ہے؟ تو یہ قرآن بنا ہے. نبی دکھا رہے تھے کعبے میں, علی سنا. تھک گئے ہیں نانا, تھک گئے. ہاں مجھے لگ رہا تھک گئے. صلوات پڑھو محمد علی محمد. بھیا 50 منٹ ہونے میں 3 منٹ باقی ہیں. صرف گھڑی دیکھ رہا ہوں میں. علی سنا رہے تھے کعبے میں. کتنے سال پہلے؟ 10 سال پہلے. 10 لوگوں کو بڑی عادت ہے, علی بڑے ہیں یا قرآن بڑا ہے؟ علی بڑے ہیں یا قرآن بڑا ہے؟ میں نے کہا علی کا قرآن کا تقابل نہیں ہے. قرآن علی ہے, علی قرآن ہے. علی قرآن ہے, قرآن علی ہے. کوئی تقابل نہیں ہے. جو تقابل کرے وہ بشعورہ ہوتا ہے. قرآن کا اور علی کا تقابل نہیں ہے. مگر کوئی اڑیل و دھڑیل اس بات پر اڑ جائے کہ قرآن بڑا ہے یا علی بڑا ہے تو اس کم عقلے کو سمجھانے کے لیے بس اتنا کہہ دیجئے گا کہ قرآن 10 سال بعد نازل ہوا ہے, علی 10 سال پہلے آیا ہے, تو علی قرآن سے 10 سال بڑا ہے. یہ سمجھانے کے لیے, ورنہ قرآن میں اور علی میں کوئی تقابل نہیں ہے. قرآن علی ہے, چاہے کم سن ہو, چاہے بزرگ ہو, چاہے جوان ہو, چاہے آگے والے ہو, چاہے پیچھے والے ہو, چاہے درمیان ہو, چاہے علماء ہو, جو بھی ہے. اگر بات پہنچے گی تو دعاؤں سے نوازیے گا. کہنے لگے علی نے بھی قرآن پڑھا, ہم نے بھی قرآن پڑھا, تو ہمارے پڑھنے میں اور علی کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا فرق تو بہت ہے, مگر بس اتنا سمجھ لے جو نازل ہونے کے بعد پڑھتا ہے وہ حافظ قرآن بنتا ہے, جو نازل ہونے سے پہلے سنائے وہ ناطق قرآن. ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے گا علی شہنشاہ, علی شہنشاہ, نعرہ سلوات.
کچھ جملے منبر کی دین ہوتی ہیں، جو نازل ہونے کے بعد سنائے وہ حافظ قرآن بنتا ہے، جو نازل ہونے سے پہلے سنائے وہ ناطق قرآن ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور سن لے، آخری سن لے۔ بولے کیا ہے؟ میں نے کہا سن لے، جو نازل ہونے کے بعد قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا کر رکھتا ہے، پڑھتا ہے، وہ ملا ہوتا ہے، جو نازل ہونے سے پہلے سنائے وہ مولا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے، صرف قرآن کو اندر نہیں، اوپر کا لفظ سمجھ لو قرآن۔ بہت گفتگو ہے لیکن اشیاء پڑھنے نہیں آیا ہوں، 2 مجلس سے پڑھنے آیا تھا، جتنا ہو سکا اشارے کیے، سمجھا نہیں، نہ نبی کو سمجھا، نہ علی کو سمجھا، نہ علی کی اولاد کو سمجھا، نہ حسن کو سمجھا، نہ حسین کو سمجھا۔ سمجھا تو اپنے جیسا سمجھا، بلکہ سمجھنا چاہیے تھا اس طرح کہ محمد ہم جیسا نہیں علی جیسا ہے، علی ہم جیسا نہیں حسن جیسا ہے، حسن ہم جیسا نہیں حسین جیسا ہے۔ امت نے نبی کو ستایا، اولاد نبی کو ستایا، اولاد علی کو ستایا، اور اتنا ستایا کہ حسین کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ حسین چند بچے، چند اقربا، چند عورتوں کو لے کر اور چند جوانوں کو لے کر مدینہ چھوڑ گئے۔ اس میں ایک 25 سال کا جوان بھی ہے جس کو سید سجاد کہتے ہیں۔ حسین ہے تو سجاد جیسا ہے۔ مولا سجاد سے کسی نے پوچھا پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے قرآن میں، کہ آیت ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ محمد ساجدین میں گردش کر رہے ہیں۔ موضوع سے ریلیٹیو آیت ہے کہ محمد نبی ساجدین میں گردش کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، متصرف ہیں ساجدین میں۔ مولا سجاد سے پوچھا کہ مولا پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے اس آیت میں، ہم نہیں سمجھ رہے۔ مولا سجاد نے کہا تمہیں نہیں سمجھ میں آیا، ہمیں دیکھو، وہی محمد ہے جو علی میں آیا ہوا ہے، وہی محمد ہے جو حسن میں آیا ہوا ہے، وہی محمد ہے جو حسین میں آیا ہوا ہے، وہی محمد ہے جو مجھ سید الساجدین میں آیا ہوا ہے۔ اور آخر میں ہمارے بیٹے مہدی سے ضرور ہے۔ امت نے حسین کو بغض نبی میں اور بغض علی میں مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ حسین جب چلنے لگے مدینے سے، مزار نبی کو پہنچے، نانا خدا حافظ، نانا امت نے جو درد آپ کو دیے تھے وہی درد مجھے دے رہی ہے۔ نانا آپ نے مکہ چھوڑا تھا، حسین مدینہ چھوڑ رہا تھا۔ بھیا کے قبر پر ہائے میرا مسموم بھائی، زہر سے شہید ہونے والا بھائی حسین جا رہا۔ اماں کے قبر پہ پہنچے، ماں فاطمہ تیرا لال حسین جا رہا۔ سب کو سلام کیا، پہنچے اپنے بیت الشرف میں، روئیں گے بتا۔ حسین کے گھر کے اندر تاریخ کہتی ہے کوہرام برپا تھا، فرزند نبی مدینہ چھوڑ رہا ہے، مدینہ ویران ہو رہا ہے۔ صحابی رسول تھا، کانوں سے کم سنتا تھا، آنکھوں سے کم دیکھتا تھا۔ بیوی سے کہتا ہے
کیا مدینے میں کسی کی موت ہو گئی؟ کہاں موت نہیں ہوئی ہے؟ آج فرزند رسول مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ 25 محرم ہے آج، رونے میں کمی نہ کیجیے گا۔ اس نے عصا لیا، عصا کا سہارا لیتا ہوا گھر سے نکلا کہ فرزند رسول اپنے گھر سے نکل کر جا رہا ہو اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ یہ پہنچا، مولا بیت الشرف میں تھے، اندر کوہرام برپا تھا، زینب رو رہی تھی، سغرا رو رہی تھی، سکینہ رو رہی تھی، کلثوم رو رہی تھی۔ یہ صحابی رسول دیوار سے کھڑا ہو کر ٹیک لگا کر رونے لگا۔ روئیں گے دادا؟ دیوار سے ٹیک لگا کر رونے لگا۔ اندر زینب رو رہی تھی، باہر صحابی رسول رو رہا تھا۔ اندر کلثوم رو رہی تھی، باہر صحابی رسول رو رہا تھا۔ یہ رو رہا تھا، اندر بیبیاں، اس کے کانوں میں تھوڑی تھوڑی سی آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک سے ایک 25 سال کا جوان باہر آیا۔ رونا نہیں آیا؟ یہ وہ جوان تھا جو ابھی تک بیمار نہیں ہوا تھا، جس کا نام سید سجاد زین العابدین تھا۔ دیکھا اندھیرے میں ایک شخص ہے، دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، اور اندر زینب رو رہی ہے، پھوپھی کلثوم رو رہی ہے، سکینہ رو رہی ہے۔ ایک بار سجاد آگے بڑھے، کہا کون ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے میری بہنیں اندر رو رہی ہے، میری پھوپھی اندر رو رہی ہے، ان کی آوازیں باہر آ رہی ہے، تجھے خبر نہیں ہے؟ تو یہاں کھڑے ہوگا، ان کی آوازیں سن رہا ہے، دور ہو جا، دور ہو جا یہاں سے۔ یہ آواز حسین کے کانوں میں پہنچی۔ حسین ایک بار بیت الشرف سے باہر آئے، آنے کے بعد پوچھا، بیٹا سجاد بات کیا ہے، غصے میں کیوں ہو؟ کہا بابا آپ کو نہیں پتا، اندر پھوپھی زینب رو رہی ہے، باہر یہ کھڑا ہو کے سن رہا ہے، پھوپھی کلثوم رو رہی ہے، یہ کھڑے ہو کے آوازیں سن رہا ہے۔ حسین نے غور سے دیکھا، کہا بیٹا صحابی رسول ہے، کانوں سے کم سنتا ہے، آنکھوں سے کم دیکھتا ہے۔ کہا بابا سب کچھ صحیح ہے، مگر پھوپھی زینب رو رہی ہے، کلثوم رو رہی ہے۔ جزاک اللہ مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بابا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ آوازیں سن رہا ہے۔ حسین نے جب سید سجاد کی کیفیت کو سمجھا، آگے بڑھے، روئیے گا مدارو، آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد سید سجاد کو حسین نے سینے سے لگا لیا۔ کہا بیٹا سجاد میں امام وقت ہو کر کہتا ہوں صبر کر، ارے ایک وقت آئے گا یہی پھوپھی زینب ہوگی، یہی پھوپھی کلثوم ہوگی، جلا ہوا خیمہ ہوگا، کھلا ہوا سر ہوگا، جانا ہلا ہلا کے کہے گی بیٹا سجاد خیمے میں چل کے بن جائے یا باہر نکل جائے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی کم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء کے۔ خاص مظلوم کربلا یہ سید سجاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں سید سجاد شہید نہیں ہوئے، میں کہتا ہوں بعد عاشور سید سجاد ہر قدم پر شہید ہوئے ہیں۔ جب بھی سر اٹھاتے تھے زینب کا کھلا سر نظر آتا تھا۔ سید سجاد ایک بار نہیں جتنی بار پھوپھی کا کھلا سر دیکھا ہے، سید سجاد اتنی بار مرا ہے۔ جتنی بار سر اٹھایا پھوپھی کا سر کھلا ہوا، بہنوں کا سر کھلا ہوا، ماں نواب کا سر کھلا ہوا، ماں لیلا کا سر کھلا ہوا۔ تبھی تو سید سجاد 40 سال روئے ہیں۔ روئیے گا ذرا، 40 سال سید سجاد روئے ہیں۔ منہال نے پوچھا تھا مولا کب تک روئیے گا، آپ کا درد ہلکا نہیں ہوا؟ کہا منہال کیسی باتیں کرتا ہے، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جدا ہوا، یعقوب اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یوسف زندہ
زندہ تھا. اے منہار میں کیوں نہ روؤں, میرے ایک دن میں 18 یوسف مر گئے. میرا علی اکبر میری آنکھوں کے سامنے مارا گیا, میرا قاسم مارا گیا. اے منہار میرا بھیا علی اکبر مارا گیا. منہار میرے چاند کے, میرے جوان کے سینے میں میلا لگ گیا. ارے منہار میں کیوں نہ رہوں, میرا چچا جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاتھ اٹھاؤ, آوازوں کو بلند کرے. منہار میرا پاپا مارا گیا, میں کیوں نہ رہوں. منہار نے کہا مولا شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے. میرے سید سجاد کہتے ہیں منہار صحیح کہا, شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے. یہ بات سچ ہے, مگر کیا کھٹیوں کا کھلا سر ہو, ماؤں کا کھلا سر ہو, شام و کوفہ کا بازار ہو, یزید کا دربار ہو, یہ ہماری میراث نہیں ہے. منہار ہم نبی کی اولاد ہیں, ہم فاطمہ کی اولاد. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہم نبی کی اولاد ہیں, ہم فاطمہ کی اولاد ہیں. منہار یہ ہماری میراث نہیں ہے. بڑے مسائل ڈھائے گئے ہیں سید سجاد پر. عزیزانو آج میں کہتا ہوں دو بیویوں کو پرسہ دیجئے گا. ایک زینب ہے, سید سجاد کا سہارا زینب تھی, زینب کا سہارا سید سجاد تھے. میں کہوں گا جب سید سجاد کو زہر دیا نا تو سب سے پہلے زینب آئی ہوں گی, عرش سے آئی ہوں گی. کہا بیٹا سجاد ہمیشہ تو نے ساتھ دیا, جب کوئی نہ تھا تو زینب تیرے پاس تھی, تو زینب کے پاس تھا. بیٹا سجاد ہم تجھے لینے آئے ہیں. ہاں آوازیں بلند سی ہیں, رونے میں کمی نہ کرے. عزیزانو میں کہتا ہوں اس امام کو رونا ہے جسے اپنے بابا پر رونے نہیں دیا, بھیا پہ رونے نہیں دیا, چچا پہ رونے نہیں دیا گیا. اس سجاد کو غصہ ہے تو آپ کو رونے میں کمی نہیں کرنی. ہاں عزیزانو ایک اور ہے جو چھوٹی سی ہے, 4 سال کی ہے, حسین کی بیٹی ہے, سجاد کی بہن ہے, نام سکینہ ہے. اس کو بھی غصہ دینا ہے. سکینہ شاید اس مجلس میں آئی ہوگی, مجھے نہیں پتا کس بیوی کے پہلو میں سکینہ بیٹھی ہو, کس بیوی کے پہلو میں زینب بیٹھی ہو, مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے وقت کا امام آپ کے پہلو میں یہی کہیں بیٹھا ہو. جزاک اللہ جزاک اللہ. سکینہ سید سجاد کہتے ہیں مجھے 2 چیزوں نے بڑا رلایا ہے, بڑا تڑپایا ہے, مجھے 40 سال تک چین نہیں آیا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ کہا ایک میری پھپھیوں کے کھلے سر نے, دوسرا میری سکینہ کے سوالوں نے. سکینہ کے سوالوں نے. پوچھنے والے نے پوچھا کیا سوال کرتی تھی مولا؟ کا سوال بہت تھے مگر ایک سوال میری بہن مجھ سے بہت پوچھتی تھی. کہا مولا کیا سوال تھا؟ کہا 2 طرح کے زندان تھے, میں یہ شاید یہی تمام ہو. کہا 2 طرح کے زندان تھے, ایک وہ تھا جس میں روشنی نہیں آتی تھی, ایک زندان وہ تھا جس میں چھت نہیں تھی, سورج کی تپش پڑتی تھی, رات کی اوس پڑتی تھی. ایسے زندان میں ہمیں ٹھہرایا. کہ سکینہ آسمان کو دیکھتی تھی, دیکھ کے کہتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ. بھیا سجاد یہ پرندے کہاں آ رہے ہیں؟ سجاد کہتے بہن لاڈلی معصومہ یہ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اپنی غذا لینے جا رہے ہیں, اپنا دانہ چگنے جا رہے ہیں. سکینہ سن کے خاموش ہو جاتی. سید سجاد کہتے ہیں یہ بڑا بلایا ہے, میری بہن کے سوالوں نے. شام ہوتی پرندے واپس آتے. کہتے جیسے جیسے پرندے واپس آتے ویسے ویسے سکینہ کے سوال واپس آتے. پوچھتی بھیا سجاد
اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ رو کے کہتے شہزادی اب یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اپنے وطن لوٹ کے جا رہے ہیں۔ معصومہ رو کے میری ہتھکڑیوں کو پکڑ کے کہتی بھیا سجاد یہ پرندے اپنے وطن کو جا رہے ہیں، کیا قیدیوں کو وطن جانا نصیب نہیں ہوتا؟ مجھے وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ بھیا سجاد میرا بابا کب آئے گا؟ جزاک اللہ مولا، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ خاندارو سید سجاد کہتے بڑا بلایا ہے سکینہ کے سوالوں نے۔ ایک بار سکینہ کو غش آیا، زندان شام کا منظر ہے، سکینہ کو غش آیا، آنکھ کھلی، زینب کو بلایا، بھیا سجاد کو بلایا، زینب سکینہ کے چہرے پہ تبسم تھا، روئیں گے عزادارو، اور ایک بھائی کی غربت کو محسوس کیجئے گا کہ سکینہ کے چہرے پہ تبسم تھا۔ سید سجاد نے تڑپ کر پوچھا میری بہن جب سے بابا شہید ہوئے ہیں تیرے چہرے پہ تبسم نہیں آیا، پھر کیا وجہ ہے؟ آج تیرا چہرہ متبسم ہے، تو مسکرا رہی ہے۔ کہا بھیا سجاد بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کہا کیا بات ہے بہن؟ کہا بھیا میں اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا مجھے آپ کے بعد سونا نصیب نہیں ہوا، بابا جب بھی سوتی تھی شمع تازیانے مارتا تھا، بابا مجھے ایک بار سینے پہ سلا دو۔ میں بابا کو یاد کر رہی تھی، مجھے غش آ گیا، کیا دیکھا بابا آئے ہیں، مجھ سے کہا لاڈلی جدائی کے دن ختم ہوئے، حسین لینے آ رہا ہے۔ بھیا سچا میری آنکھ کھل گئی، میرا بابا آ رہا ہے۔ ارے سکینہ خوش تھی، سجاد رونے لگے، زینب رونے لگی، سکینہ تم بھی جدا ہو رہی ہو۔ جزاک اللہ عزادارو، سکینہ چلی گئی، رہائی ملی، قافلہ مدینہ پہنچا، سید سجاد روتے رہے، اپنے بابا کو یاد کر کے، اپنے چچا کو یاد کر کے۔ جب بھی بازار سے گزرتے تھے گوشت کی دکان پڑتی، قصاب کی دکان پڑتی، پوچھتے تو نے اس جانور کو پانی پلایا تھا، کھانا کھلایا تھا؟ کہتے ہاں مولا ہم نے پانی بھی پلایا تھا، کھانا بھی کھلایا تھا۔ لوگ کہتے ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا جوان علی اکبر، ہائے میرا چچا غازی۔ ختم ہو گئی مجلس عزادارو، جتنا رونا ہے رو لیجئے گا۔ مجلس تمام ہوئی، مولا کو حشام بن عبد الملک نے زہر دیا، حالت غیر ہونے لگی، سارے رشتہ دار آ گئے، سید سجاد کے سرحانے، تمام اولاد آ گئی، تمام بہنیں آ گئی، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تابوت اٹھے گا، تابوت کی زیارت کریں گے، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ سید سجاد کی حالت غیر تھی، حسنی سادات بھی آ گئی، کہا مولا جا رہے ہیں، آقا جا رہے ہیں، آقا معاف فرمائیے گا، کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کیجیے گا۔ مولا آپ نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، آج کے بعد آپ کو مصیبتیں نہیں اٹھانی پڑے گی۔ ایک بار پانی آیا، سجاد نے منہ پھیر لیا کہ مجھے پانی نہ دینا، میرے بابا کو پانی نہیں ملا، میرا اصغر بابا کے ہاتھوں میں گیا، پانی نہیں ملا، پانی کے عوض میں تیر چلا۔ ہائے بھیا علی اکبر، تمام ہو گئی مجلس۔ کہا لوگ آگے بڑھے، ایسے میں امام باقر آگے بڑھے، کہا بابا میں آپ کو غسل دوں گا، میں آپ کو کفن دوں گا، میں آپ کو دفن کروں گا، میں آپ کی نماز پڑھاؤں گا۔ کہا بیٹا باقر تم امام وقت ہو، تم نماز پڑھانا، تم مجھے دفنانا۔ لوگ آگے بڑھے، کہا مولا ہم آپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھائیں گے۔ سید سجاد تڑپنے لگے، کہا خبردار، شان و شوکت
में ना उठाना। मेरे बाबा का लाशा 3 दिन तक तमीरे करबला में पड़ा रहा। लाशा पामाल हो गया, घोड़े दौड़ा दिए गए। मैं कहूँगा ताबूत को उठाओगे तो ये सोच के उठाना बीमार का ताबूत है, बड़ी मुश्त जख्मी है, बड़े ताजियादे खाए हैं, बड़े Hey.